السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم سامعین، بلائیں آسمانی، قدرتی یا انسانی اور سلطانی کسی طرح کی ہوں، ہر ایک سے بچاؤ، نجات اور دفاع کے لیے دعائیں ایمان والوں کا اصل ہتھیار ہیں۔ اصل مسلمان شب و روز، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی بھلائی پانے کے لیے اور ہر طرح کے شر سے نجات کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، اور یہی چیز ایک مومن کی اصل شناخت اور پہچان ہے۔ کورونا وائرس، جسے دنیا نے کووڈ-19 کا نام دیا ہے، یہ کورونا وائرس کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے جراثیم کیسے ایک انسان کو لگے، سماج میں پھیلے اور سماج سے آگے بڑھ کر کے ملک یہ کورونا کی بیماری پھیل گئی اور دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ آج کورونا وائرس سے ساری دنیا جوجھ رہی ہے، دہشت میں، خوف و خطر میں مبتلا ہے۔ دنیا اس کے سامنے لاچار اور عاجز ہے، بے بس ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے بچاؤ کی اصل صورت کیا ہے۔ کورونا وائرس کے سلسلے میں آج تک دنیا نے بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں، جاری ہیں اور جاری رہیں گی، لیکن اب تک قطعی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکی کہ یہ وائرس کہاں سے آئے، یہ جراثیم کہاں سے آئے۔ دنیا کے سامنے ماہرین نے، سائنسدانوں نے، بڑے بڑے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اداروں نے بہت ساری باتیں رکھی ہیں۔ ان میں ایک خاص بات جو ان کی طرف سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج تک دنیا میں انسانوں کے یہاں اس طرح کے جراثیم کا کوئی ثبوت اور کوئی شہادت نہیں ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس بات کی شہادت دی ہے، اور یہ جراثیم قدرت کی طرف سے ہیں۔ بہرکیف میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جراثیم، یہ کورونا وائرس، یہ اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے اس کی ایک چھوٹی سی آزمائش ہے، چھوٹا سا عذاب ہے، جو انسانیت کو
اس کو سبق دینے کے لیے، اس کو رب کی طرف، اپنے حقیقی رب کی طرف رجوع کے لیے، اپنی حیثیتوں کو سمجھنے کے لیے ایک سبق کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے کہ انسان اس سے سبق لے اور دنیا یہ سمجھے کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ آج دنیا کے سامنے یہ کورونا جس ڈھنگ سے دہشت اور خطرہ بنا ہوا ہے، ایسی صورتحال میں دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے یہی سبق ہے کہ جب دنیا میں ہمارا عذاب آیا، ہماری پکڑ آئی، تو دنیا نے سبق کیوں نہیں لیا؟ سبق لینے کے لیے، اصل کی طرف لوٹنے کے لیے، اپنے رب کی طرف لوٹنے کے لیے ہم نے اس طرح کے عذاب بھیجے تھے، اور ہمارا یہ سلسلہ اور یہ سنت ہماری چلتی رہتی ہے۔ ایسے حالات میں جب دنیا اس پر متفق ہے کہ یہ وائرس ہیں، خطرناک ہیں، متعدی ہیں، آگ کی طرح یہ پھیلتے ہیں، ایسے حالات میں سب کی یہ ذمہ داری ہے، بالخصوص مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے جو انبیاء کے طریقے پر، صالحین کے طریقے پر چلنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ تضرع کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تاکہ اس بلا سے، اس آفت سے نجات مل جائے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ کورونا وائرس ہے کیا؟ یہ آسمانی بلا ہے، قدرتی آفت ہے، یا یہ سازش ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے، جن کی تائید کسی بھی معتبر ذریعے سے، سورس سے نہیں ہوئی، اسے ایک جھوٹی اور فیک بات کے طور پر دنیا سمجھ رہی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک، ترقی یافتہ ادارے اور معتبر اداروں نے اس طرح کی باتوں کی تردید کی ہے، لیکن ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ یہ قدرتی آفت ہو یا کوئی سلطانی سازش ہو کہ کسی ملک نے، جیسا کہ یہ بات عام کی جا رہی ہے کہ کسی ملک نے اس وائرس کو تیار کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو اس کے ذریعے کمزور کیا جائے، پھر انہیں کنٹرول کیا جائے۔ بہرکیف جو بھی صورت ہو، ہمارے لیے مسئلہ، ہمارا موقف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ بلائیں آسمانی ہوں، قدرتی ہوں، آفتیں اللہ کی طرف سے آئی ہوں، یا انسانوں کی، سلطانوں کی سیاسی سطح پر پیدا کردہ ہوں، ہر ایک میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اسی سے نجات کا سوال کرنا ہے۔ آج ہم ساری دنیا اس کے خوف سے، اس کی ہلاکت خیزیوں سے تباہ و برباد ہے، سارا نظام عالم معطل ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس بیماری کے خطروں سے زیادہ، اس بیماری کے خطروں کے ناطے اس سے بچاؤ کے لیے جو تدبیریں اور جو نظام بنایا گیا ہے، ان نظام کے عمل درآمد اور ان نظام کی پابندیاں خود ایک بہت بڑا عذاب بن چکی ہیں۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس خوف و خطر کی صورتحال کتنی سنگین ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے موقف ایک ہی ہے کہ ہم جب اسے، جو یقیناً ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طوفان بلا سے، بلا خیز سے، اس آفت اور وبا سے ہم اللہ تعالیٰ سے بچنے کا سوال کریں، جیسے انبیاء کرام کا طریقہ تھا، صلحائے امم کا طریقہ تھا۔ ان کا طریقہ یہی تھا کہ جب بھی وہ کسی آفت میں مبتلا ہوتے تھے، چاہے وہ آفت آسمانی ہو یا وہ آفت انسانی اور سلطانی ہو، سب میں وہ اللہ تعالیٰ سے
رجوع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے نجات کا سوال کرتے تھے۔ حضرت آدم و نوح سے لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تفصیل کے ساتھ، کہیں اختصار کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے کہ کس طرح وہ مختلف قسم کی مشکلات میں، قومی مشکلات، اسی طرح عوامی مشکلات، امت کے ظالموں کی مشکلات، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبتوں سے نجات کے لیے کس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ دونوں میں ایک ہی طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نجات دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ، فرعون کے پاس جو دنیا حاصل ہے، فرعون کے پاس جو دولت اور اقتدار حاصل ہے، فرعون کے پاس جو دنیا کی زیب و زینت ملی ہوئی ہے، اے اللہ یہ تیری عطا کی ہوئی ہے، یہ تیرا دیا ہوا ہے۔ جو اس کے پاس پاور ہے کہ وہ اس پاور کے زوم میں سرکشی پر آمادہ ہو گیا اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے لگا۔ اے اللہ، اس نے تو اس دنیا کے ملنے کے بعد اور دولت کے ملنے کے بعد اس نے تو لوگوں کو اے اللہ تیری راہ سے روکنے کا اور تیری راہ سے بھٹکانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اے اللہ، یہ حدوں سے گزر گیا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، جو ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ فرعون کو جو قوت اور اقتدار اور پاور ملا تھا اور اس کے ذریعے طرح طرح کے سورسز استعمال کر کے جو ظلم و جور جاری رکھا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ یہ بہت بڑی بلا ہے جو تمہارے لیے فرعون کی صورت میں مسلط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے لیے فرعون ایک بلا اور ایک بہت بڑی آفت اور ایک بہت بڑا عذاب تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نبی اولو العزم رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا عطا کیا ہوا ہے۔ دنیا میں اگر کسی بھی فرعون کو، کسی بھی فرعونی راستے پر چلنے والے طاقتور اصحاب اقتدار کو، پاور رکھنے والی مملکتوں کو اور پاور رکھنے والے لوگوں کو اگر پاور ملا ہے، اقتدار ملا ہے، تو ہمارا یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے یا آزمائش ہے۔ اگر وہ کوئی بھی راستہ انسانیت کے خلاف، قوموں کے خلاف، کمزوروں کو مٹانے کے خلاف، حق اور شریعت کے خلاف، اسلام اور شریعت کے راستے میں روڑا ڈال کر کے، رکاوٹ بن کر کے جو بھی کام کرتے ہیں، اس میں بھی دیکھیے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نجات کا سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی نجات کا اصل سوال ہے، سوال کرنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ اللہ، فرعون اور اس کے قوم سے، اے اللہ تعالیٰ فرعونیوں سے تو نجات عطا فرما دے۔ تو یہ کورونا وائرس اگر کسی بھی فرعونی طاقت کی طرف سے تیار کردہ ہے اور وہ انسانیت کو تباہ کر کے، قوموں کو تباہ اور کمزور کر کے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، تب بھی ہمارے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہم اس سے نجات کے لیے، جس نے دنیا کو، ہم سب کو خطرے میں ڈال رکھا ہے، ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اس سے سوال کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے کہ دعائیں جو ہیں، دعا یہ اس بیماری کے لیے اور اس مصیبت کے لیے بھی ہے جو لاحق ہو گئی، اور یہ دعا اس بیماری سے بچاؤ کے لیے بھی ہے جو اب تک لاحق نہیں ہوئی۔
اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں اس طرح کام کرتی ہیں، کہیں لاحق ہیں تو وہ علاج کا کام کرتی ہیں، کہیں لاحق نہیں ہوئی تو ان سے بچاؤ کا کام کرتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا اترنے والی وبا کے لیے رکاوٹ اور دفاع کا کام کرتی ہے، آنے والی وبا سے ٹکرا جاتی ہے، دعا مزاحمت کرتی ہے، لڑتی ہے، روکتی ہے، یہ اس طرح ہتھیار بند ہو کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے۔ بات کتنی واضح ہے کہ دعائیں جو ہیں یہ مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے بھی ہیں، مصیبتوں کے آنے کے بعد اس سے نجات کے لیے بھی ہیں، اور مصیبتیں جو آنے والی ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی ہیں۔ بہت ساری دعاؤں کی افادیت ہے اور بہت سارے فائدے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور احادیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے۔ ہمارے سامنے مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ بلا آسمانی ہو، قدرتی ہو تو ہم عاجزی کریں، دعائیں کریں۔ بلائیں جو آسمانی و قدرتی ہوتی ہیں اس میں بھی ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نجات مانگتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، ہمارا یہی طریقہ ہونا چاہیے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، یہی انبیاء کی سنت ہے، یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم ہے۔ ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس بحث میں جس میں آج دنیا کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کورونا کی آفت جو ہے یہ قدرتی نہیں ہے، یہ کسی ظالم حکومت کی طرف سے تیار کیا ہوا یہ وائرس ہے، جو سازش ہے۔ ہمارا کام اس بحث میں پڑنا نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جس مشکل میں، دنیا جس مشکل میں، ملک و وطن جس مشکل میں، سماج اور فیملیاں جس مشکل میں مبتلا ہیں، عالمی سطح پر جو خطرہ ہمارے سامنے ہے اور ہم جن سے جوجھ رہے ہیں، ہمارا کام ہے وہ قدرتی ہو یا سلطانی ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، توبہ و استغفار کریں، نجات کے لیے اس سے دعا کریں۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے وہ طوفان جسے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر بھیجا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو ایسا طوفان اور ایسا عذاب بھیج دے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک بستی بھی منکرین توحید اور کفار کی اللہ تو باقی مت چھوڑ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے اور بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اس عذاب سے اسی کو نجات ملے گی جسے اللہ تعالیٰ نجات دینا چاہے گا۔ ان کا بیٹا اپنے تیراکی کی مہارت کی بنیاد پر جب اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں تیر کر کے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گا اور وہاں پناہ لے کر کے اس طوفان سے بچ جاؤں گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی اس بات پر ذرا بھی اطمینان نہیں کیا، ذرا بھی بھروسہ نہیں کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچانا چاہے گا۔ تو یہاں دونوں بات ہے، ایک تو یہ سبق کہ جو طوفان اور جو آفت آتی ہے، آسمانی ہو یا زمینی ہو، نجات انہی کو ملے گی جنہیں اللہ نجات دینا چاہے گا۔ اور دنیا کے لیے سبق بھی ہے کہ اگر دنیا کسی بھی معاملے میں بہت ایکسپرٹ ہو، طاقتور ہو، فتنوں اور مقابلوں سے لڑنے کی بات کرتی ہو، تو اسے بھی یہاں سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت آسمانی ہو یا زمینی ہو، اس سے نجات اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اذن اور مشیت کے بغیر نہیں مل سکتی۔
یہ دنیا کے لیے بھی سبق ہے۔ آج بھی کورونا وائرس سے نجات دنیا کو اسی وقت ملے گی جب دنیا کو اللہ تعالیٰ اپنا سبق دے کر کے اپنی سنت آگے بڑھا دے گا، چاہے لوگ سبق حاصل کریں یا نہ کریں، کہ قدرت کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب، بھیجی ہوئی آفت، اس کو قدرت کی طرف سے ہی اٹھایا جائے گا۔ اور دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق بتایا ہے، یہ طریقہ بتایا ہے کہ دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا کے سامنے جب عذاب اور جب ہم نے پکڑ بھیجی ہے تو انہوں نے نصیحت نہیں حاصل کی، ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کا جو اپنا طریقہ تھا اسی پر وہ مگن رہے۔ آج دنیا لاچار ہے، مضطر ہے، بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ بتاؤ لاچاروں اور بے بسوں کی فریاد سننے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی معبود؟ ہے کوئی تمہارا معبود جن کو اپنے طریقوں سے خوش کر کے تم اس بلا سے نجات پا سکتے ہو؟ تو تم کیوں نہیں نجات حاصل کر لیے؟ الگ الگ تدبیریں، مشرکانہ، بدعتانہ، بندگان طاغوت، اور اسی طرح اللہ کے بہت سارے بندے استعمال کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے نجات مل جائے گی۔ کبھی خوش ہو جاتے ہیں، کبھی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کرو بلا ٹل جائے گی، بھاگ جائے گی۔ یہ سب اجتماعیت کا مظاہرہ ہوگا۔ یہ اجتماعیت کے مظاہرے کی شکلیں نہیں ہیں، یہ وباؤں اور بلاؤں کو بھگانے کی صورتیں نہیں ہیں۔ یہ لڑائی کے سورسز جن کو استعمال کر رہی ہے دنیا، یہ لڑائی کے اصل سورسز نہیں ہیں۔ اصل سورس لڑائی کا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اور اصل لڑائی اور اصل ہتھیار دعا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ بلا کی دشمن ہے، یہ بلاؤں سے لڑتی ہے، بلاؤں سے بچاتی ہے، بلاؤں سے نجات دیتی ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے لیے دعائیں ہی اصل ہتھیار ہیں۔ ہر مسئلے میں دعائیں ہی اصل ہتھیار ہیں۔ دیکھیے یہ پہلو جو اس بیچ میں بہت عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے پیچھے دماغ کیا ہے، سازش کیا ہے، منصوبہ کیا ہے۔ کیا دنیا کی نظر کو ہٹانے کی کوشش ہے کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے؟ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دنیا کی نظر، دنیا کا دل و دماغ قدرت اور اس کی طاقت کی طرف جائے۔ میرے بھائیوں، جو بھی مسئلہ ہو ان کے پیچھے ایسے ہی دنیا نے اس رائے کو مسترد کر دیا ہے، لیکن اس سازش کے پیچھے بھی اگر دنیا کی کسی طاقت کا غلط منصوبہ اور دنیا کو مسخر کرنے کا کوئی نظریہ ہے، تب بھی ہمیں اسے اللہ کا عذاب ماننا چاہیے کہ یہ ان کے تھرو اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ طاقتور قوموں سے، ظالموں سے بچنے کے لیے، ان کے پلاننگ اور ان کے منصوبوں اور ان کے سازشوں سے بچنے کے لیے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم بچاؤ کی راہ پر چلیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کو سونپیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور طریقہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی قوم کی سازش سے، چالوں سے آپ اندیشے میں پڑتے، کہیں خوف محسوس کرتے، تو آپ دعا فرماتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ دیکھیے دنیا میں اگر سازشیں کر کے دنیا کو یا امت مسلمہ کو کسی بھی طرف سے اس طرح کی کوئی بھی پلاننگ ہماری سمجھ میں آتی ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی تدبیریں ہیں، تدبیریں حکیمانہ اور مطلب وصولی ڈھنگ سے استعمال کر کے ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ تدبیریں اور یہ حکمتیں ہماری مؤثر نہیں ہو سکیں گی
جب تک اللہ نہیں چاہے گا. جیسے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، بیماریاں اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، دوائیں بھی اللہ نے اتاری ہیں بیماریوں کی، لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ دوائیں اس وقت تک اثر نہیں کرتی، کارگر نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن اور اس کی مشیت نہ ہو. ایسے ہی ہمارا دنیا میں ظالم طاقتوں کے تعلق سے بھی اور اسی طرح سرکش اور متکبرین کے تعلق سے بھی ہمارا یہی طریقہ ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنی میسر جنگی صلاحیتوں کی ترتیب بندی کرنے کے بعد آپ رات بھر اللہ تعالیٰ سے دعا اور عاجزی کرتے رہے. آپ سمجھتے تھے کہ اصل ہتھیار یہی دعائیں اور عاجزی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنی مدد اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. آپ دعا کرتے رہے رات بھر، اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ وعدہ جو تو نے فرمایا ہے اس کو آج پورا کر دے. آج اپنے بندوں کے لیے اے اللہ آج وعدہ تو پورا کر دے. ہمارا یہی طریقہ سلف کا بھی تھا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی وفات کے بعد تھوڑے ہی دنوں کے بعد طاعون آیا، قحط کی بلا اور آفت آئی. دور فاروقی میں آپ دیکھیے ان کا طریقہ کیا تھا. ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں توبہ کرو، استغفار کرو، لگے رہو توبہ استغفار پر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس قحط سے نجات دے دے. قطرے قطرے کے لیے لوگ پریشان تھے اور ایک لمبی مدت تک یہ سلسلہ تقریباً 9 مہینوں تک چلا. لیکن آپ یہی کہتے تھے، فرماتے تھے دعائیں رب العالمین سے کرتے رہو، استغفار اور توبہ کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ نجات دے دے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی قحط پر یہ موقف ہے اور یہ طریقہ ہے. ایسے ہی دیکھیے کوئی انسان ظالم بن کر کے مسلط ہو جائے، قتل و غارت گری عام کر دے، لوگوں کے حقوق جان و مال کے محفوظ نہ رہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہ رہیں، تو بھی دیکھیے کتنی بڑی سنت ہے ہمارے لیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بڑی نصیحت اور وصیت ہے ہمارے لیے. آپ فرماتے ہیں حجاج کے بارے میں کہ ان الحجاج عذاب اللہ فلا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم ولکن علیکم بالاستکانہ والتضرع. اور استدلال کرتے ہیں. استدلال کس سے کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت سے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. یہ آیت کس مناسبت کی ہے؟ میدان بدر میں 70 کفار قتل کیے گئے، وطنے ہی گرفتار کیے گئے، قیدی بنائے گئے. اس کے بعد بھی کوئی نصیحت نہیں، کچھ بھی عاجزی اور رجوع اللہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عذاب جو ان پر مسلط ہوا، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنی طاقت اور اپنی مدد بھیج کر کے کمزوروں کے ہاتھوں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تم کمزور نہتوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے تمہیں غلبہ ملا، تو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا. دیکھیے وہاں بھی نصیحت اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے، جس آیت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر جب قحط مسلط کر دیا اہل مکہ پر، اور وہ قحط بہت لمبا چلا. ابو سفیان اس موقع پر اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور عاجزی کر کے درخواست کر رہے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے قحط کی بلا ٹل جائے. آپ سے عرض کر رہے تھے کہ یہ قحط کی بلا ٹل جائے، ہم تو جانوروں کے چمڑے کھانے پر مجبور ہیں، ان کا خون پی کر کے زندگی بچانے پر مجبور ہے. دیکھیے اس کو عذاب کہا. یہ عذاب بندوں کے ہاتھوں ہو، بندوں پر، کبھی ایمان والوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے ظالموں کو، کبھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. کبھی ایمان والوں کو مشکلات اور مصیبتوں اور آفتوں میں ظالموں کے ہاتھوں، اور انسانیت کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. ہر ایک میں طریقہ ایک ہی ہے
کہ لوگ رجوع کریں اللہ سے، عاجزی کریں، گڑ گڑائیں۔ حضرت امام حسن بصری کی بات عرض کر رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ حجاج جو مسلط ہے تم پر، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تم اللہ سے عاجزی کرو، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی ظلم و جور کا اقتدار انسانیت کو، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو بھی مسلمان یہی سمجھے گا کہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن و ارادے کے بغیر یہ تسلط نہیں ہے کسی ظلم کا، کسی ظالم کا، اس لیے وہاں بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے دفاع کرنے کی کوشش نہ کرو، بہت سارے فتنے ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر آدمی ہاتھ اور پاور، ڈنڈا اور تلوار، تیر و تفنگ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فتنہ بہت خطرناک رخ پر چلا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فتنے ایسے آئیں گے، پے در پے آئیں گے، صبح کو فتنہ آئے گا بڑا خطرناک ہوگا، شام کا فتنہ آئے گا بڑا خطرناک ہوگا، لوگوں کے ایمان کے وعدے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فتنوں کے وقت میں جہاں تم فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی کمانوں کو توڑ دو، کمان کے تیروں کو کاٹ کے رکھ دو، اپنی تلواروں کو پتھروں پر مار کے کند کر دو۔ فتنوں سے تم نہیں لڑ سکتے جب فتنے اس شکل میں آئیں کہ تمہارے پاس جنگی تدبیریں نہ ہو، اس وقت تمہارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ حجاج بن یوسف کے فتنے کو اسی پہلو سے سمجھا تھا امام وقت نے، تو فرمایا اپنے ہاتھوں سے تم دفاع کرنے کی کوشش مت کرو، اور اگر کرو گے تو یہ فتنہ بڑھ جائے گا۔ تم اس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو جس اللہ کی مشیت کے بغیر یہ فتنہ مسلط نہیں ہے، اسی کی مشیت اور اس کی اجازت سے فتنہ بھی ٹل جائے گا۔ ہمارا بھی آج یہی طریقہ ہونا چاہیے، اس بحث میں جانے کے بجائے کہ یہ قدرتی آفت ہے یا کوئی عالمی سازش ہے کسی طاقتور نظام کی، اس بحث میں پڑھنے کے بجائے یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ دنیا اس مصیبت اور آفت میں مبتلا ہے، تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا کو سوال کرنا چاہیے، ہم سب کو سوال کرنا چاہیے، بالخصوص ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس آفت سے جس میں دنیا مبتلا ہے، ہم سب مبتلا ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس آفت کو، جس کو تو نے سبق کے لیے جیسا کہ تیری سنت ہے بھیجا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس سے تو دنیا کو سبق لینے کی توفیق دے۔ اے اللہ تعالیٰ اس آفت کے بچاؤ کے لیے جتنی دنیا کی سرکاری، غیر سرکاری تنظیمیں، افراد و ادارے کام کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما، اور جو لوگ بھی اس آفت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو انہیں نجات دے۔ جو بھی اس بیماری سے بچا ہے اللہ تو بچائے رکھ، جو لوگ بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں شفا عطا فرما دے۔ اور کبھی بھی ہم ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی جو لوگ کسی بھی آفت کا شکار ہو جائے ان کو ہم اپنی نظروں میں برا اور ان کو گرا ہوا نہ سمجھیں، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ مومن اگر کسی وبا اور بلا کا شکار ہو گیا تو اس کے لیے وہ شہادت کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ بلا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آج کے وقت میں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو، ہم سب کو اس بلا سے جلد از جلد نجات دے، اور اس کی بنیاد پر جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں اے اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے بیچ میں تو ہمیں عافیت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ۔ اے اللہ تعالیٰ تجھ سے عفو کا سوال ہے، تجھ سے عافیت کا سوال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔